بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی پچھلے دنوں 19 نومبر کو کراچی سرکولر ریلوے کے نام سے ایک افتتاح ہوا۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب تشریف لائے اور انہوں نے یہاں اعلان کیا کہ ہم نے کراچی سرکولر ریلوے بحال کر دیے اور باقی کام بھی اس کے جلد از جلد مکمل ہو جائیں گے۔ اور انہوں نے وہاں ایک بہت اہم اعلان کیا کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت ایک پیج پر ہے اور دونوں مل کر کراچی کی تعمیر و ترقی کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر کراچی کے 3 کروڑ لوگ جب اپنے ارد گرد کے ریلوے اسٹیشنز کے پاس جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو وہاں کچرے کے ڈھیر ہوتے ہیں، پٹریاں غائب ہیں، جو وہاں اسٹیشن بنے ہوئے ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں اور دور دور تک کہیں کہیں تو پٹریوں کا نام و نشان نہیں ہے، سڑکیں بن گئی ہیں۔ ایسی صورتحال میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ سرکولر ریلوے کا افتتاح ہو گیا اور سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کرائی جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر سپریم کورٹ بھی یہ کہتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کریں اور آپ ہمیں صحیح معنوں میں اس کو بحال کر کے دکھائیں۔ یہ مسئلہ ہے کیا اور یہ اس طرح سے کیوں ہمارے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے اور بار بار اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں جس سے بظاہر یہ تاثر دیا جائے کہ کراچی کا اب ایک ٹرانسفارمیشن ہو رہا ہے اور بہت تعمیر و ترقی ہو رہی ہے اور پیکیجز کا اعلان ہو گیا ہے۔ آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی کے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے کیا اور اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے۔ 1881 میں جب پاکستان نہیں بنا تھا تو اس وقت شہر کراچی میں بہت تھوڑے سے لوگ رہتے تھے، لیکن اس وقت 1881 میں ایسٹ انڈیا ٹرام وے کمپنی تھی جس کے تحت کراچی میں ٹرام چلتی تھی، جو اس وقت ڈاؤن ٹاؤن کراچی کا کہلاتا ہے، صدر کا اور اس کے آس پاس کا ایریا، اس کے اندر جو یہ ٹرام چلا کرتی تھی۔ پاکستان بننے کے بعد 1949 میں محمد علی ٹرام وے کمپنی بنی اور اس نے اس کو جو ہے وہ ایکوائر کر لیا اور یہ ٹرام سروس جو ہے وہ چلتی رہی۔ سن 60 سے 65 تک کا جو 5 سالہ پلان تھا کراچی کا اور اس میں ٹرانسپورٹ کا جو حصہ تھا، اس میں اس بات کا اندازہ لگایا گیا کہ اس وقت تو کراچی کی آبادی تقریباً 18 لاکھ کے قریب تھی اور آگے چل کر اس آبادی کو بڑھنا تھا، تو گویا جو بڑھتے ہوئے شہر ہوتے ہیں اس کی ضرورت کے اعتبار سے جو بڑی بسیں ہوتی ہیں اور سرکولر ریلوے دنیا میں چلائی جاتی ہیں، سب ویز چلائی جاتی ہیں، تو اس کا ایک سسٹم بننا چاہیے، اس کی ضرورت محسوس کی گئی اور اس میں طے کیا گیا کہ جو بسیں 500 کی تعداد میں شہر کراچی میں چلتی ہیں اس میں 700 کا فوری اضافہ کر دیا جائے گا، جو ہو گیا۔ اور یہ بھی طے کیا گیا کہ یہاں پر ایک ریلوے کا سسٹم متعارف کرایا جائے گا، اس پر ورکنگ ہوئی اور 1969 میں باقاعدہ کراچی سرکولر ریلوے چلنا شروع ہو گئی۔ یہ پاکستان ریلوے کا پروجیکٹ تھا اور ایک ہی سال میں 7 ملین لوگوں نے اس میں سفر کیا، 70 لاکھ لوگوں نے، اور پاکستان ریلوے کا یہ کامیاب ترین پروجیکٹ، نفع بخش ترین پروجیکٹ ثابت ہوا اور بہت تیزی سے پھر کراچی کے لوگ اس میں جو ہے وہ سفر کرنے لگے۔ ساتھ ساتھ پھر یہ ہوا کہ اس میں ایک تو مین لائن تھی جس پہ جو ہے 13-14 اسٹیشن تھے، ایک لوپ لائن بھی بننا شروع ہوئی اور آپ نے نام سنے ہوں گے وزیر منشن کے، اور آپ نے سنا ہوگا اورنگی اسٹیشن، آپ نے سنا ہوگا لیاقت آباد اسٹیشن، گیلانی اسٹیشن، یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ لنک کر کے ایک سرکولر ریلوے کا ایک جال بن گیا۔ اور پھر اس کا ایکسٹینشن جو کہ کینٹ اسٹیشن سے لے کر ایئرپورٹ جناح ٹرمینل تک جو آج موجود ہے وہاں تک ہونا تھا، تو گویا سرکولر ریلوے کا ایک پورا پلان موجود تھا۔ یہ کامیاب ترین پروجیکٹ آگے بڑھ رہا تھا اور کراچی کے لوگ اس سے جو ہے وہ مستفید ہوتے تھے۔ بات صرف سرکولر ریلوے کی نہیں ہے بلکہ کراچی میں ٹرانسپورٹ کا اور بھی نظام موجود تھا اور بڑی بسیں چلا کرتی تھیں، اور 70 کی دہائی میں جو SRTC بنی تھی پہلے، سندھ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن، پھر 70 کی دہائی میں یہ طے ہوا کہ یہ 2 حصوں میں کام کرے گی، ایک سندھ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن ادر دین کراچی ہوگی سندھ بھر میں، اور کراچی کے لیے کراچی روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن بنی جس کو KTC کے نام سے جو ہے وہ جانا گیا۔ KTC میں تقریباً 1000 سے 1200 بسیں تھیں اور اس طرح سے کراچی کے لوگ جو ہیں وہ فیسیلیٹیٹ ہوتے تھے، اور اس وقت آبادی کم تھی لیکن یہ سہولتیں بہرحال موجود تھیں اور آگے کی طرف یہ شہر بڑھ رہا تھا۔ لیکن پھر کراچی کے پر کون سا آصف آیا کہ جس کے بعد ہماری ساری سہولتیں ہم سے چھینی جاتی رہیں۔ دنیا بھر میں جو ماس ٹرانزٹ ہوتی ہے، ماس ٹرانزٹ کے جب ہم نام لیتے ہیں تو اس کا مطلب ریل ہوتا ہے، لائٹ ریل یا سب وے، یا اس کا مطلب ڈبل ڈیکر ہوتا ہے، یا اس کا مطلب بڑی بسیں ہوتا ہے، اور مینلی دنیا بھر میں یہ چیز رائج ہے کہ جو ماس ٹرانزٹ سسٹم ہوتا ہے یہ زیادہ تر گورنمنٹ اونڈ سسٹم ہوتے ہیں۔ آج کی اس دنیا میں جب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں ہر چیز پرائیویٹائز ہو چکی ہے اور گورنمنٹ کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ ٹرانسپورٹ چلائے، اور خاص طور پر نئی نسل کو، اس نئی جنریشن کو جو ہے وہ مس گائیڈ کیا جاتا ہے۔ میں بات بہت واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں، آپ بھی گوگل پہ سرچ کیجئے اور دیکھیے کہ لندن کا سسٹم
جو سب وے سسٹم ہے وہ گورنمنٹ کے تحت چلتا ہے، نیو یارک کا سسٹم گورنمنٹ کے تحت چلتا ہے، ٹوکیو کا سسٹم گورنمنٹ کے تحت چلتا ہے، سڈنی کا سسٹم گورنمنٹ کے تحت چلتا ہے۔ دنیا میں ترقی یافتہ قومیں جن کے بارے میں کہا تھا کہ اب تو بہت پرائیویٹائزیشن ہو چکی ہے اور فری مارکیٹ اکانومی ہو گئی ہے، اس کا 80-90% بڑے شہر جو ہوتے ہیں اس میں جو پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم ہے وہ گورنمنٹ کے تحت چلتا ہے۔ پھر گورنمنٹ کا مونوپولائز سسٹم کچھ لوگوں کو جو ہے انوائٹ کرتا ہے اور سبلیٹ کرتا ہے اپنی چیزوں کو، یہ ایک سسٹم ہوتا ہے دنیا بھر میں رائج ہے۔ کراچی میں کتنی حیرت کی بات ہے کہ کراچی شہر جو 3 کروڑ انسانوں کا شہر ہے، پاکستان کی معیشت چلانے والا شہر ہے، ابھی ٹیکس کی رپورٹ آئی تو 41% ٹیکس کراچی نے دیا، یعنی آدھا ٹیکس کراچی کے لوگوں نے انکم ٹیکس دیا اور آدھا پورے پاکستان نے دیا۔ 67% ریونیو ہم جنریٹ کرتے ہیں، صوبہ سندھ میں 95% ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، پاکستان کی معیشت کا پہیہ چلاتے ہیں، اور اس وقت پبلک سیکٹر یعنی گورنمنٹ کے تحت کراچی میں کوئی ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی 3 کروڑ لوگوں کو دستیاب نہیں ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ پورے پاکستان میں ایسا ہوا ہو، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور میں میٹرو بس سسٹم اور اس کے ساتھ گورنمنٹ کی سطح پر بسیں چلتی ہیں، یہ میٹرو کا بڑے پروجیکٹ بنائے گئے ہیں، اب تو ٹرین وہاں پر چلنے لگی، ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ ملتان میں چلی ہے، اسلام آباد اور پنڈی میں چلی ہے، پشاور میں چلی ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے، لیکن کراچی میں کیوں نہیں چلتا؟ کراچی میں یہ گورنمنٹس کیوں نہیں آن کرتی؟ ہر حکومت وفاق اور صوبے میں یہاں پر موجود رہی ہے، کیا نون لیگ اور کیا پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ہر ایک کے ساتھ اتحادی رہی ہے، اور اب کیا پی ٹی آئی جو بڑے بڑے دعووں سے آئی ہے، لیکن کوئی بھی کراچی میں یہ سسٹم دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سن 70 اور 80 میں کراچی میں ہوتا یہ تھا کہ جو ماس ٹرانزٹ سسٹم تھا، یعنی جب یہ سرکولر ریلوے بن گئی اور کے ٹی سی چل رہی تھی تو اس وقت تقریباً 60 سے 65% ماس ٹرانزٹ سسٹم کے تحت لوگ فیسیلیٹیٹ ہوتے تھے، اور آج صورتحال یہ ہے کہ بڑی بسیں جو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہیں اس کو بھی ملا لے تو 5% لوگ بھی اس سے استفادہ نہیں کر رہے، اور وہ لوگ کہ جو 5 سے 10% اپنی ذاتی گاڑیوں کے اندر سن 80 میں سفر کرتے تھے، بائکوں پہ سائیکلوں پر، آج صورتحال یہ ہے کہ 60 سے 65% لوگ جو ہیں اپنی بائکس کے اوپر اور کاروں کے اندر اور جو ہے وہ موٹر سائیکلوں کے یا سائیکلوں کے اوپر سفر کرتے ہیں۔ چنچیاں چل گئی ہیں یہاں پر، یعنی بجائے اس کے کہ ہم آگے بڑھتے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سب کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے، ان چنچیوں کے نتیجے میں لوگوں کی صحت پہ کیا اثر پڑ رہا ہے، اتنی بائکس چلنے اور اتنی کاریں چلنے کے نتیجے میں جو ہے وہ انزائٹی کتنی بڑھ رہی ہے، ایکسیڈنٹس کتنے ہو رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں پولوشن کتنی بڑھ رہی ہے، ہماری انوائرمنٹ کو، ہماری صحت کو، سب چیزوں کو جو ہے وہ ایک بہت بڑا تھریٹ اس وقت موجود ہے۔ کس وجہ سے؟ صرف حکمران طبقے کی نالائقیوں کی وجہ سے، کراچی کو اون نہ کرنے کی وجہ سے، کراچی کو سسٹم نہ دینے کی وجہ سے۔ 20 سال تک یہ سسٹم کامیابی کے ساتھ چلا کے سی آر کا، اس وقت 104 ٹرینیں چلا کرتی تھیں 80 مین روٹ کے اوپر، جس میں 13 اسٹیشن ہوتے تھے، اور جو ہے وہ 24 ٹرینیں جو لوپ لائنز تھیں اس میں چلا کرتی تھیں، اور اس میں بھی 13 اسٹیشن ہوتے تھے، اور 3 اسٹیشن بلیڈ تک کے ہوتے تھے، اور آئندہ اس میں ایکسٹینشن ہونی تھی۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ اس سب سازشوں کے نتیجے میں پہلے لاس میں گئی، اور پھر لاس کا بہانہ بنا کر اس کو 1999 میں بند کر دیا گیا۔ اسی طرح جو کے ٹی سی ہماری کارپوریشن تھی، 1000 سے زیادہ اس کی بسیں تھیں، 9 اس کے بڑے بڑے ڈپو تھے، بڑی بڑی جگہیں تھیں اس کی، اور یہ کتنے بڑے پیمانے پہ لوگوں کو سہولت فراہم کرتی تھی کہ اس وقت یعنی کراچی یونیورسٹی میں 100 سے زائد بسیں جو ہے وہ کے ٹی سی کی چلتی تھیں، جو کراچی یونیورسٹی کے اپنے پوائنٹ تو تھوڑے ہوتے تھے، تو طلبہ و طالبات کو یہ پوائنٹس لے کر جایا کرتے تھے۔ این ای ڈی یونیورسٹی میں 10 کی تعداد میں موجود تھیں، صرف ایک کالج پاکستان شپ آنرز کالج جس کا میں طالب علم تھا اس زمانے میں لیٹ 80s میں، تو وہاں پر 2 بسیں کے ٹی سی کی چلتی تھیں۔ آج ہماری نئی جنریشن تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ یہ سہولتیں اس وقت لوگوں کو حاصل تھیں، ہم سے تو سہولتیں بڑھائی جاتی ہیں، یہ تو ہم سے چھین لی گئی ہیں، اور لوگوں کو یہ شعور بھی نہیں ہے کہ ہمارا کیا حق ہے کہ جس سے ہمیں محروم کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے تو ہم حق دو کراچی کی تحریک چلاتے ہیں کہ ہمیں پتہ تو چلے کہ ہمارے پاس کیا تھا جو چھین لیا گیا، اور جو کیا ہے جو ملنا چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ 90 کی اس دہائی میں جب ہماری کے ٹی سی ختم ہو گئی اور جب ہماری یہ سرکولر ریلوے بند ہو گئی، تو اس وقت اسی 90 کی دہائی میں پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی حکومت کی وفاق میں، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی حکومت کی، اور ان دونوں کی اتحادی ایم کیو ایم تھی جس کی وہ شہر میں تقریباً 100% جس کی عملداری تھی، جس کی مرضی کے بغیر اس شہر میں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن انہی کی موجودگی میں کے ٹی سی بند ہوئی، اور انہی کی موجودگی میں سرکولر ریلوے بند ہوا۔
اور انہی کی موجودگی کے اندر کوٹا سسٹم میں اضافہ ہوا تو یہ بھی اس وقت بھی اتحادی تھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اب کراچی کے لوگوں کو ان سب چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ کس کس نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. 2001 میں نعمت اللہ خان صاحب سٹی ناظم بنے اور اس وقت پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ہم اپنی اس ٹرانسپورٹ کے نظام کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں. انفراسٹرکچر تباہ تھا، جس طرح آج ہم رو رہے ہوتے ہیں اس وقت یہ صورتحال تھی. اور ٹرانسپورٹ جو تھی یا گاڑیاں تھیں، کچرا اٹھانے والی گاڑیاں تھیں، جو بھی سہولت بلدیاتی ہو سکتی ہے تباہ حال تھی، برباد تھی. خان صاحب اور ان کی ٹیم نے یہ کہا کہ نہیں، ہم اس طرح رونا نہیں روئیں گے، ہم کچھ کام شروع کریں گے. اور کام شروع کیا. آہستہ آہستہ ڈیولپمنٹ کا کام ہونے لگا، گلی محلوں کی سطح پر کام ہونے لگا، سیوریج کی لائنیں درست ہونے لگیں، پانی کا K3 منصوبہ مکمل ہونے لگا، پارک بننے لگے، سڑکیں تعمیر ہونے لگیں، فلائی اوور بننے لگے. اور ساتھ ساتھ نعمت اللہ خان صاحب نے، چونکہ اس وقت آبادی تھی تقریباً 18 ملین، اور یہ دیکھا جا رہا تھا کہ آگے چل کر یہ آبادی 2020 تک تقریباً 27.5 ملین ہو جائے گی، یعنی تقریباً 3.25 کروڑ آبادی ہو جائے گی 2020 تک. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت کے ماسٹر پلان میں یہ بات موجود تھی کہ کراچی کی آبادی 3.25 کروڑ ہو جائے گی آج. اور آج ہمارے لوگ اس کو ہمیں آدھا گنتے ہیں اور ہم سے کہا جاتا ہے کہ بس چپ رہو اور کچھ نہیں بولو. تو اس وقت یہ فورسی کیا گیا اور اس کے بعد پھر ورکنگ شروع ہوئی. صرف پروجیکٹ نہیں بنایا، صرف فیزیبلٹی نہیں بنائی، صرف پروپوزلز نہیں بنائے، بلکہ اپنے حصے کا کام خان صاحب نے شروع کیا. گرین بس سروس شروع کی. گرین بس سروس کیا تھی؟ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت لوگوں کو انگیج کیا گیا. یہ CDG کے یعنی جو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھی اس کے تحت یہ نظام چلنا تھا. ٹرمینل بنائے گئے، بسیں لائی گئیں، سلسلہ چل پڑا اور لوگوں کو امید تھی کہ آئندہ یہ 300 اور پھر 1000 اور پھر 1500 بسیں بن جائیں گی. گویا خان صاحب نے پریکٹیکلی وہ کام شروع کیا جو ان کے ڈومین میں بھی اس طرح سے نہیں آتا تھا، اور کراچی کے لوگوں کو فیسیلیٹیشن ہونا شروع ہو گئی. پھر اسی وقت انہوں نے یہ جو ریوائول پلان تھا KCR کا، یعنی کراچی سرکولر ریلوے کا، اس کے اوپر عمل کرنا شروع کیا. اور 2005 میں تو اسی مین ٹریک کا افتتاح ہو گیا تھا کہ جس کا افتتاح 15 سال بعد دوبارہ شیخ رشید کر کے گئے ہیں. اور اس وقت جا کے 5 ٹرینیں چل گئی تھیں، اب تو انہوں نے 4 ٹرینوں کی بات کی ہے. خان صاحب نے صرف ٹرین نہیں چلائی تھی بلکہ اس کا پورا سسٹم جو ہے وہ طے کر لیا تھا، اور صرف اس KCR پہ ڈیپینڈ نہیں کیا تھا. انہوں نے نیگوسیشن کرنا شروع کی. انہوں نے جو ہے وہ پریزیڈنٹ اس وقت مشرف صاحب تھے، ان سے اجازت لی اور چائنا کی ایک کمپنی جو چائنا مشینری اینڈ اکوپمنٹ کمپنی تھی اس کے ساتھ بات چیت کی اور اس ایگریمنٹ پہ پہنچ گئے کہ اس کمپنی نے ایگزم بینک چائنا سے 30 سالہ ڈیفرڈ پیمنٹ پر فائنینسنگ اپروو کرا لی. اور اس طرح 6 کوریڈور کا پلان کیا گیا. ماسٹر پلان 2030 کے اندر جو ہے وہ یہ 6 کوریڈور موجود ہیں. تو صرف ویژولائز نہیں کیا، صرف فیزیبلٹی نہیں بنائی، بلکہ پریکٹیکل یہ کام کیا. آپ کو پتا ہے 2004 میں جب یہ رائٹ ریل سسٹم کے اوپر چائنا کی کمپنی سے بات ہو گئی اور بینک نے پیسے الاٹ یعنی طے کر دیے، تو اس وقت صرف ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ وفاقی حکومت نے سووین گارنٹی یعنی حکومتی ضمانت دینے سے انکار کر دیا. مشرف نے بھی اس میں کچھ نہیں کیا. شوکت عزیز پرائم منسٹر تھے، بابر غوری اور فاروق ستار اس میٹنگ میں موجود تھے کہ جس میں اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ برباد کیا گیا اور ایک طرح سے بعد میں پھر یہ ابینڈنڈ ہو گیا. صرف عشرت العباد نے اس کو سپورٹ کیا تھا، جو جتنی بات ہے اتنی کرنی چاہیے، لیکن باقی جو ہے وہ اپنے ہی لوگوں نے اس شہر کے ساتھ یہ ستم کیا اور یہ ظلم کیا. اگر وہ پروجیکٹ ہو جاتا تو 2008 اور 2009 میں یہ لائٹ ریل سسٹم کے تحت پروجیکٹ آگے بڑھتا اور 6 کوریڈور بنتے اور آج ہماری ٹرانسپورٹ کا یہ سسٹم نہیں ہوتا. ظاہر یہ کام نہیں ہو سکا. پھر لوگوں کو کہا کہ بھئی یہ KCR بحال ہونی چاہیے. اس کے ریوائول پلان کے اوپر بات شروع ہوئی. جاپان کی ایک فیزیبلٹی کے لیے کمپنی جیٹرو ہائر کی گئی. انہوں نے ایک فیزیبلٹی بنائی کہ اب جو KCR بننا چاہیے نہ صرف یہ کہ پرانا بحال ہونا چاہیے بلکہ پھر آگے بھی اس کے اندر، اور یہ والی پٹریوں سے کام نہیں چلے گا. یہ پٹریاں تو 20 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل سکتی ہیں. 100 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے چلنے والی پٹریوں کو ڈیزائن کیا گیا. تقریباً یہ 150 سے 200 بلین روپیز کا پروجیکٹ تھا. ساری فیزیبلٹی بن گئی. پھر اس کے بعد یہ جائکا کمپنی جو جاپان کی تھی اس سے بات چیت شروع ہوئی اور یہ طے ہوا کہ سب سے پہلے ری سیٹلمنٹ پلان بنے گا. ری سیٹلمنٹ کا مطلب یہ کہ وہ جو پٹریوں کے ساتھ ساتھ لوگ آباد ہیں ان کو دوسری جگہوں پر منتقل کیا جائے اور ان کو کمپنسیشن دی جائے اور ان کو جگہ فراہم کی جائے. اس کا پورا پلان موجود تھا. 4,500 سے زائد لوگوں کو ہٹانا تھا. 6,500 سے زائد لوگ اسٹرکچر جو ہے وہ ختم کرنے تھے. پھر اوور فلائی بننے تھے، پھر انڈر پاس بننے تھے، اور یہ ساری فیزیبلٹی موجود. 15 سال سے اس فیزیبلٹی کے اوپر فیزیبلٹی بنتی چلی جا رہی ہے. پروپوزل پر پروپوزل آتے ہیں اور جب چیف جسٹس نے پوچھا ہے اور جب انہوں نے سوال کیا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیوں نہیں بنتا KCR، پرانا کیوں نہیں بحال ہوتا، اور جب انہوں نے سوال کیا کہ ماسٹر پلان کہاں ہے
تو یہ بھی ایک مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ماسٹر پلان ایک ڈپارٹمنٹ ہے باقاعدہ، وہ ماسٹر پلان ہر 5 سال بعد ریوائز ہوتا ہے. بیسک پلان ایک رہتا ہے اور پھر اس کو ریوائز کرتے ہیں، اور اگر اس کے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے تو اس کو باقاعدہ قانونی کارروائی کے ذریعے سے اس کو نوٹیفائی کیا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ 1953 کے بعد یہ کام ہو ہی نہیں رہا. اب ماسٹر پلان موجود ہے لیکن اس کو قانونی حیثیت حاصل نہیں ہے. اس لیے جب قانونی حیثیت نہیں ہوتی ہے، اور یہ حکومتیں جان بوجھ کے اس لیے نہیں کرتی کہ یہ تو تبدیلیاں کرتی ہیں، یہ تو زمینیں بیچ دیتے ہیں، یہ تو چائنا کٹنگ کر دیتے ہیں، یہ تو کھا جاتے ہیں اس شہر کو، اس لیے اس کو نوٹیفائی نہیں کرتے، اس کو لیگلائز نہیں کرتے. اور اس لیے یہ بحران پیدا ہوتا ہے کہ پھر چیف جسٹس کو کہنا پڑتا ہے کہ 1953 کے ماسٹر پلان کے مطابق شہر کو کر دو. ظاہر ہے کہ یہ بات ایک فیزیبل بات نہیں ہے. تو جو 2030 کا ماسٹر پلان ہے، تو ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ صوبائی حکومت نے سٹی حکومت سے نکال کر KMC سے نکال کر اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اور جیسا تیسا بھی وہ پلان ہے اس پہ بھی عمل نہیں ہو رہا. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ KCR کا پورا روٹ جو بالکل ایک کمپیوٹرائز سسٹم کے تحت، ٹکٹنگ سسٹم کے تحت اسٹیشن بننے ہیں، اس میں 100 کلومیٹر پر آور کے حساب سے پٹڑیاں لگنی ہیں، وہ سب موجود ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو 1100 ارب روپے کے پیکج کی بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب، یا پہلے 162 ارب روپے کے پیکج، ان پیسوں کے اندر یہ شامل ہوتا ہے، لیکن اعلانات سے آگے بات نہیں جاتی، کوئی حکومت توجہ نہیں دیتی. اور جب پریشر آتا ہے، جب بارشوں میں ہم سب تباہ ہو جاتے ہیں، تو یہ میٹنگیں کرتے ہیں، نام بدل دیتے ہیں، کبھی پیکج نام دیتے ہیں، کبھی ٹرانسفارمیشن آف کراچی کا نام دیتے ہیں. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ 100 دن گزر گئے ہیں ٹرانسفارمیشن پلان کے، اور اس میں پرائم منسٹر کی موجودگی میں PTI اس میں موجود ہے، اس میں پیپلز پارٹی موجود ہے، اس میں MQM موجود ہے، اور اس میں پاک فوج کی نمائندگی بھی موجود ہے. ان چاروں لوگوں نے کراچی کے لیے ان 100 دنوں میں کیا کیا ہے؟ جب بھی بارش ہوتی ہے، یہ تو ہماری جنرل پریکٹس ہے کہ بھائی پیچ ورک تو پہلے کیا جاتا ہے. مین سڑکوں کی پیچ ورکنگ کا کام 10% بھی نہیں ہوا اس وقت تک. تو اس لیے ہم اب سب سے سوال ہوگا، تو جو جتنا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتا ہے اس سے اتنا زیادہ سوال ہوگا. جس کے پاس اختیار اور طاقت جتنی موجود ہے اس سب سے سوال ہوگا کہ کراچی کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے اور اب کام کیوں نہیں ہو رہا. سب اس کے رسپانسبل ہیں، سب اس کے جواب دہ بھی ہیں، اور عوام ان سے سوال کرتے ہیں، کراچی ان سے پوچھتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. نارتھ ناظم آباد میں گرین لائن بناتے ہوئے اس طرح کا نقشہ بنایا گیا کہ وہ جو پٹڑی تھی وہ ختم کر دی گئی، وہ پل گرا دیا گیا، اور اب اگر وہاں سے ریل چلے گی تو اس کو یا تو انڈر گراؤنڈ ریل چلائیں گے، یا نیا پل بنائیں گے، یا اوپر سے چلائیں گے. کون ہے جو اس کا جواب دے کہ یہ سب کام کیوں ہوا ہے؟ تو یہ پاکستان ریلوے کا پل تھا، یہ کیوں گر گیا؟ ایک لیاقت آباد کا پل بھی ریلوے کا پل تھا، اور اسی طرح گلشن کا پل بھی ان کا تھا، اور نارتھ کا بھی تھا. تو یہ کیسے گر گیا؟ یہ سوال کون کرے گا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ ول ہے، نہ صلاحیت ہے، نہ ویژن ہے. فیزیبلٹیز رپورٹ موجود ہوتی ہیں، اس کو پڑھتے بھی نہیں ہیں. پریشر ہوتا ہے تو میٹنگیں کرتے ہیں اور اعلان کر دیتے ہیں. اور بجٹ کا حال یہ ہے کہ 650 ارب روپے کی PSDP جو PTI کی وفاقی حکومت ہے، ترقیاتی بجٹ ہے، اس میں سے صرف 18 ارب روپے کراچی کے لیے رکھے گئے، اور وہ بھی خرچ نہیں ہوئے ہیں. سارے پروجیکٹ اس میں شامل ہیں. اب سوال یہ ہے کہ مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلے کا حل یہ ہے کہ عوام اٹھ کر کھڑے ہوں، اپنا حق مانگیں، اور جنہوں نے پیکیجز کا اعلان کیا ہے ان سے کہیں کہ اب عمل درآمد ہونا چاہیے، اس کا تعاقب کریں، اس کا فالو اپ کریں. جماعت اسلامی حق دو کراچی کی اس تحریک میں یہی کام کر رہی ہے. ہم پہلا سوال اس کا ایک شارٹ ٹرم، یعنی ہم صرف تقریر نہیں کر رہے، ہم صرف لوگوں ایکسپلائٹیشن نہیں کر رہے، بلکہ ہم پلان بھی دیتے ہیں. ہم سے زیادہ کون جانتا ہے اس شہر کو؟ ہم نے تو کر کے دکھا دیا تھا. جو لوگ صرف پروپوزل سے آگے نہیں جا سکے، تو جماعت اسلامی نے 4 سال کے عرصے میں کراچی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو پیچ ورکنگ کا کام 1 مہینے میں مکمل ہو. مین سڑکیں، اندر کی سڑکیں، کوئی اضافی بجٹ نہیں چاہیے. جو بجٹ موجود ہے، جو پیسے موجود ہیں، اس میں یہ کام ہو سکتا ہے. اور بالکل جو ہے گلی محلوں کی سطح پر پیچ ورکنگ، نمبر 1. نمبر 2، جو گرین بس سسٹم شروع کیا تھا نعمت صاحب نے، اس کو بحال کیا جائے. ٹرمینلز موجود ہیں، دوبارہ سے اس کو 1000 بسیں دی جائیں. وزیر اعظم اپنا وعدہ پورا کریں فوری طور پر. اب اس وقت ہمیں کم از کم 1000 بسیں تو فوری طور پر دیں. پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ جو گرین لائن ہے، اب جیسا بھی منصوبہ ہے، حالانکہ اس لائن کے اوپر تو ریل کا سسٹم چلنا چاہیے، لیکن اب بہرحال بنا لیا ہے اتنا بڑا اسٹرکچر، تو 2 سال میں نون لیگ نے مکمل نہیں کیا. نون لیگ نے 11 مہینے میں لاہور کا تو بنا دیا تھا، 2.25 سال میں کراچی کا گرین لائن سسٹم نہیں بنایا تھا. اور اب اس کے بعد ان سے بڑے شاہکار جنہوں نے آئندہ 10% کام بھی اس میں اضافی نہیں کیا PTI کی حکومت نے. اس میں کوئی پیپلز پارٹی اور صوبائی حکومت کا معاملہ نہیں ہے، 100% یہ وفاق کے تحت یہ پروجیکٹ ہے، اور اس کی نگرانی بھی پہلے گورنر اور اب اسد عمر کر رہے ہیں. لیکن یہ پروجیکٹ 10% کام بھی اس پہ آگے نہیں بڑھا. اس کو مکمل ہونا چاہیے. اسی طرح سے یہ 6 کوریڈور کا کام مکمل ہونا چاہیے، اور KCR کو اس کی اسپرٹ کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن اس سے پہلے ری سیٹلمنٹ ہونی چاہیے. یہ کہتے ہیں کیسے ہوگی ری سیٹلمنٹ؟
جب چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ لوگوں کو ٹریک سے ہٹا کر آباد کیجئے اور سسٹم شروع کیجئے، تو یہ جاتے ہیں جان بوجھ کر بلوا کرتے ہیں، لوگوں کو اٹھا کر پھینکنا شروع کرتے ہیں، لوگ احتجاج کرتے ہیں، لوگ گاڑیوں کے آگے لیٹ جاتے ہیں، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اور جب لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ کہتے ہیں کہ اب تو جناب ہنگامی حالات ہو گئے ہیں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ جھوٹ اور فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے کراچی کے لوگوں کے ساتھ۔ بھائی اس پروجیکٹ کے اندر وہ کاسٹ موجود ہے جس میں ری سیٹلمنٹ کرنی تھی، شاہ لطیف ٹاؤن اور کیٹل کالونی میں جگہ مختص کی گئی تھی، 80 گز کے پلاٹ 4,500 سے زائد لوگوں کے لیے اور 50,000 روپے مختص کیے گئے تھے۔ یہ کام کیوں نہیں ہوا؟ اور انہوں نے تو یہ کیا کہ ذرائع بتاتے ہیں کہ جاپان کی جو کمپنی جائکا تھی اس کے ساتھ بھی فراڈ کیا۔ ذرائع یہ بات بتاتے ہیں کہ انہوں نے پہلے وہاں پر وہ نقشہ پیش کیا کہ دیکھیں اتنے لوگ موجود ہیں، اور پھر اس کے بعد جب کام شروع ہونے لگا تو انہوں نے مزید لوگ لا کر بٹھانے شروع کر دیے، انہی پولیٹیکل لوگوں نے، اسی انتظامیہ کے لوگوں نے۔ اور میں چیف جسٹس صاحب سے کہتا ہوں کہ جب آپ لوگوں کو ہٹانے کی بات کرتے ہیں تو جو لوگ ان کو لے کر آئے ہیں ان کے خلاف آپ کیوں نہیں بات کرتے؟ آپ ان کو کیوں نہیں ٹانگتے؟ آپ ان کو سزائیں کیوں نہیں دیتے تاکہ یہ سلسلہ ہی رک جائے؟ بہرحال انہوں نے اضافی لوگ لا کر بٹھا دیے، اور بعد میں جب ان سے نیگوشیٹ کہا کہ اب تو اتنے سارے لوگ ہیں، تو جائکا نے وہ جو سیٹلائٹ کا انہوں نے جو ہے 2006 یا 2005 میں تصویر لی تھی، وہ تصویر ان کے سامنے رکھ دی کہ بھائی اس میں تو اتنے لوگ ہیں۔ پوری دنیا میں ہماری جگہ سائی ہوتی ہے ان ظالموں کی وجہ سے۔ ہمارا شہر آگے بڑھ سکتا ہے، ترقی کر سکتا ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، ول ہونی چاہیے، صلاحیت ہونی چاہیے، اور کراچی کو اون کرنے والے لوگ ہونے چاہیے۔ 14 سیٹیں لے کر بھی وفاقی حکومت کراچی کو اون نہیں کر رہی۔ پورے شہر 95% بجٹ پیپلز پارٹی کی حکومت اور صوبائی حکومت کا چلتا ہے، یہ کراچی کو اون نہیں کر رہا ہے۔ اور اسی طرح سے ایم کیو ایم نے جو کچھ کیا ہے مجھے زیادہ تفصیل جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کراچی کے لوگوں کو خود اٹھنا ہوگا، جماعت اسلامی اس کی اسٹرگل کر رہی ہے، حق دو کراچی تحریک آگے بڑھ رہی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے حق کا شعور پیدا کرنا۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری تاریخ کیا ہے، لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ بسیں کتنی چلتی تھی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ پبلک سیکٹر میں اور گورنمنٹ سیکٹر میں یہ ساری فیسلٹی ہمیں ملتی تھی، اور اب یہ فیسلٹی ہم سے چھین لی گئی ہے۔ ہمیں اپنے حق کو لینا ہے، جد و جہد کو آگے بڑھانا ہے۔ بہت شکریہ۔